بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج دو اہم موضوعات ہیں جس پہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کرنا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ سراج الدین حقانی صاحب اور وزیر دفاع جو یعقوب عمری صاحب ہے اس کی ملاقات خدا کر کے ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ یہ موجودہ حالات میں اس پہ بات کریں گے۔ اور پاکستان میں جو ریفیوجیز کے وفاقی وزیر ہے جن کے پاس ریفیوجیز کا محکمہ ہے، امیر مقام صاحب نے 31 مارچ کے حوالے سے اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ معمہ جو ہے تقریباً حل کر دیا ہے کہ پی او آر کا کیا حیثیت ہوگی اور اے سی سی کے کیا حیثیت ہوگی۔ باقی اللیگل کے بارے میں پالیسی کلیئر ہے، تو کیا ہوگا، وہ کون سی خوشخبری ہے جو امیر مقام صاحب نے کہا کہ یہ ریفیوجیز کے لیے یہ ان سٹور ہے، اور وہ حقیقت ہے جو اس نے بتا دیا۔ تو ان دو باتوں پہ ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلا جو ہے یہ سراج حقانی صاحب کی جو ملاقات ہو گئی ہے ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ تقریباً 2-3 مہینے سے یہ تھا کہ تعلقات خراب ہے۔ پھر جب ستانک زئی صاحب چلے گئے تو اور پھر سراج حقانی صاحب بھی چلے گئے۔ اس سے پہلے جو خلیل الرحمن حقانی صاحب کی جو ڈیتھ ہو گئی، جو اس پہ جو حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، اس کے بعد مزید اور پھر یہ جو ملا ہیبت اللہ صاحب نے امپورٹنٹ وزارت امپورٹنٹ جو تنصیبات ہے اس پہ اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کیا اور اس کو سراج حقانی صاحب کو تقریباً سائیڈ لائن کر دیا۔ تو وہی چلے گئے، دبئی چلے گئے، 2 مہینے ادھر گزارے، پھر اس کے بعد واپس آئے، لیکن وہ آفس نہیں جا رہے تھے۔ ابھی تک وہ آفس نہیں جا رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا آفس یا سرکاری امور سے۔ اس دوران یہ خبر بھی آئی کہ جو ملا یعقوب صاحب ہے اس نے کوشش کی کہ کس طرح سراج حقانی صاحب اور ملا ہیبت اللہ صاحب کے درمیان ایک ملاقات کروائی جائے، لیکن سراج صاحب اس کو اوائڈ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کی جو پوزیشن ہے، اگر یہی پوزیشن ہے خواتین کے حوالے سے، یہ جو تنگ نظری کی جو پالیسیز ہے، عوام کے جو حوالے سے جو پالیسی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے جو پالیسی ہے، تو اس پہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس میں تورہم کے واقعات ہوئے، امریکی آ گئے، بہت بڑے واقعات ہوئے۔ امریکہ نے سراج حقانی صاحب کو جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا۔ ان کے سر پہ جو ہیڈ منی تھی جو تقریباً $10 ملین، $1 کروڑ جو تھی، اس کو ختم بھی کر دیا۔ تو بہت سی چیزیں ہو گئی، لیکن اس دوران افغانستان میں حالات بھی خراب ہوتے گئے، کافی صورتحال خراب ہو گئی، معاشی لحاظ سے بھی اور امن و امان کے لحاظ سے بھی۔ تو ابھی یہ جو ایفرٹس ہے، یہ تقریباً وہی ایفرٹس ہے جو ملا یعقوب صاحب نے شروع کیے تھے کہ یہ معاملہ ختم کیا جائے، کیونکہ کابل اور قندھار کے درمیان فاصلے بہت بڑھ چکے تھے اور یہ ہر کسی کو پتہ تھا۔ یہ زبان زد عام تھا کہ سراج حقانی صاحب ناراض ہے، سراج حقانی صاحب آفس نہیں جا رہے ہیں، سراج حقانی صاحب اوائڈ کر رہے ہیں، اور کچھ یہ بھی تھا کہ کچھ ڈر بھی تھا کہ شاید جس طرح خلیل الرحمن حقانی صاحب کو یا وہ جو خروٹی صاحب کو جو حملے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ حقانی نیٹ ورک کے وہ باقی واحد سربراہ وہ بھی ختم کیا جائے۔ تو اس سے کافی تھا۔ ابھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو سیکیورٹی سے تعلق ہے، یعنی وزارت دفاع ملا یعقوب عمری صاحب تھے اس میں، سراج حقانی صاحب تھے اس میں، قیوم ذاکر صاحب جو کہ ڈپٹی وزیر دفاع ہے، اور جو جی ڈی آئی جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس جو ہے اس کے عبدالحق وسیق صاحب جو ہے وہ اس ملاقات میں شامل تھے، اور نبی عمری صاحب، محمد نبی عمری صاحب جو تھے جو کہ وزارت داخلہ کے ڈپٹی منسٹر ہے، یہ تقریباً 5 لوگ جو تھے یہ ملاقات ہو گئی۔ اور اچھی بات جو ہو گئی ہے وہ شاید یہی ہو گئی ہے، کچھ ذرائع سے ہمارے دوست ہے سمیع یوسفزئی، اس نے یہ ٹویٹ کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ باتوں میں مطلب ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ سارا جو سلسلہ، اس میں یہ بات بھی ہو گئی ہے کہ خواتین کے حوالے سے ملا ہیبت اللہ صاحب نے بات سنی اور اسی حوالے سے کچھ اشارے دے دیے کہ بہت جلد جو ہے خواتین کے وہ ہم جو ہے نا ان کے تعلیمی ادارے کم از کم یہ کھول دیں، کچھ بھی نہیں ہے تو یہ میڈیکل یا طب کا تو کھولنا چاہیے۔ تو یہ وہاں سے افغانستان سے لگ رہا ہے کہ اچھی خبر ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے افغانستان میں امن ہو، افغانستان کے لوگ بھی سکون کی زندگی کے مستحق ہے۔ جو حالات وہاں سے 40-50 سال سے ہیں میرے خیال میں وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو یہ ہے کہ اور یہ اچھی خبر ہے اگر ان کے درمیان اسپیشلی ابھی عید کا موقع ہے، اور ملا ہیبت اللہ صاحب نے عید کے موقع پہ جو پیغام بھی دیا ہے اس میں بھی اتفاق اور اتحاد
کی بات کی ہے عوام کے بھی اور اسپیشلی طالبان قیادت کے درمیان کہ یہ جو فرصت ہمیں ملی ہے، جو موقع ہمیں ملا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابھی ریفیوجیز کے حوالے سے آج جو امیر مقام صاحب وفاقی وزیر ہے اور وہ جو ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے وہ اس کی وزارت دیکھ رہی ہے، تو اس نے ایک بات بتائی کہ 31 مارچ کے بعد کوئی آپریشن نہیں ہوگا، کوئی ماس اسکیل اریسٹ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں افغانوں کے ساتھ ہم نے ابھی تک جس طرح ڈیل کیا اسی طرح ہی ڈیل کریں گے۔ مطلب انہیں ہنستے ہنستے کہا، آن ریکارڈ کہا، انٹرویو میں کہا کہ ہم ڈیٹ پہ ڈیٹ کس لیے دے رہے ہیں، ایک ڈیٹ، دوسرا ڈیٹ، اس کے بعد تیسرا ڈیٹ، پھر کہتے ہیں نکل جاؤ، پھر کہتے ہیں نکل جاؤ۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم زبردستی کریں کسی کو گھر سے، کسی کو مطلب ہے کہ گردن سے پکڑ کر اس کو زبردستی نکالے۔ کہتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایک بات بتائی کہ زیادہ تر ویسے چلے گئے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ جو 8,70,000 جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ پی او آر کارڈ کے حوالے سے اس نے بات بتائی، اے سی سی کارڈ کے حوالے سے، لیکن ان بنیادی بات جو تھی وہ یہی تھی کہ کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، ان کو عزت کے ساتھ، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ یہ افغانوں کا وطن ہے اور ملک ہے، اور ان کو عزت اور احترام کے ساتھ اس نے 40-50 سال گزارے ہیں، تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو ٹرک میں لوڈ کر کے بس بھیج دے، اسپیشلی جو ریفیوجیز ہے۔ اس نے آگے سے یہ بات بتائی کہ اس وقت دنیا جو ہے اس نے آنکھیں مکمل طور پر آنکھیں موڑ لی ہے۔ طالبان کے بعد جو تقریباً 4-5 لاکھ لوگ ابھی تک وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہے، اللیگل بھی ہے۔ پی او آر کارڈ کے ساتھ جو ہے نا ہمارا 30 جون تک ایگریمنٹ ہے کہ 30 جون کے بعد جو ہے اس پہ رینیول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن اے سی سی کارڈ ہولڈر کے لیے یہ ایگریمنٹ جو ہے نا، یہ جو کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے میرے خیال میں حکومت کو بھی، کیونکہ یہ عید کا دن ہوگا 31 مارچ، 31 یا 1 کو جو ہے نا عید ہے، تو عید کے دن یہ بیڈ نیوز جو ہے نا کہ تو میں نے جو امیر مقام صاحب کو سنا تو میرے خیال میں لگے ایسا رہا ہے کہ حکومت جو ہے شاید جس طرح پہلے بھی میں نے کہا تھا، اس میں 15-20 دن نہیں تو کوئی 1 مہینے کا ایکسٹینشن دے دے اور ان کو کہہ دے کہ جو جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، جو جانے کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنی تیاری مکمل کر دے۔ تو میرے خیال میں کوئی جس طرح لوگ تصور کر رہے ہیں کہ 31 کے بعد کیا ہوگا، 31 کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، نارمل سورج طلوع ہوگا، نارمل دن ہوگا، شاید بارش ہوگی تو بارش ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، بادل ہوگی تو بادل ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ یا ریفیوجیز کے ساتھ کوئی زبردستی کی جائے گی۔